بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم، میں ہوں طارق محمود۔ سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے کے لیے جو صدارتی ریفرنس ہے وہ آج دائر کر دیا گیا ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے انتخابات ہوں گے تو پھر شفافیت برقرار رہ سکے گی، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ سے رہنمائی کے لیے رابطہ کیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم نے مردان میں آج ایک ریلی منعقد کی ہے، تمام لیڈرشپ وہاں موجود تھی بلاول بھٹو صاحب کے علاوہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دوسرا مرحلہ شروع ہوا ہے۔ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے اندر سے جو آوازیں بلند ہو رہی ہیں، پہلے حافظ حسین احمد، پھر مولانا شیرانی، پھر مولانا گل نصیب، شجاع الملک صاحب، بہت ساری باتیں ہیں۔ کیا یہ پریشانی ہے جے یو آئی کے لیے؟ کیا یہ جو رفٹ ہے کوئی نیا گروپ بننے کے لیے جا رہا ہے، یا یہ معاملات جو ہے وہ سیٹل ہو جائیں گے؟ میرے ساتھ موجود ہیں ان تمام سوالات کا جواب دینے کے لیے محترم جناب حافظ حسین احمد صاحب۔ حافظ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ ناراضگی تو پہلے بھی آپ کی ہوتی رہی ہے، بہت اونچ نیچ ہوتی رہی ہے، اس بار نیا کیا ہوا ہے؟ کیوں یہ معاملہ اتنا منظر عام پر ہے، میڈیا کی خبروں کی زینت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ حافظ صاحب۔ بنیادی طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ سن 1973 کے غالباً آخر میں جے یو آئی کا رکن بنا تھا، ٹھیک، جبکہ محترم مولانا فضل الرحمان صاحب 80 کے دہائی کے شروع ہونے کے بعد جب مفتی صاحب کا اس دنیا سے رحلت ہوئی تھی اور وہ فوت ہو گئے تھے، اس کے بعد وہ بنے، یعنی 7 سال پہلے میں اور تقریباً اسی دوران شیرانی صاحب بھی رکن بنے ہیں۔ ٹھیک، تو یقیناً تمام زندگی ہم نے جمعیت علماء اسلام نے گزاری، اور الحمدللہ اب بھی ہم جمعیت کے اندر موجود ہیں، اور پوری زندگی میں کسی ایک دن مرحلے کے لیے بھی جمعیت سے علیحدگی ہونے کا ہم نے تصور کیا ہے۔ ٹھیک، ہر جماعت کے حوالے سے ان کے کچھ اجلاس بھی ہوتے ہیں، شورا بھی ہوتی ہے، کچھ ادارے ہوتے ہیں، جنرل کونسل، ایگزیکٹو کمیٹی، اور معاملات تب خراب ہو جاتے ہیں جب بات نہ تو کسی کی سنی جائے کسی اجلاس میں، اور پھر اگر سنی جائے پھر اس پہ عمل درآمد نہ ہو، اور اگر فیصلہ ہو اور اس پہ بھی عمل درآمد نہ ہو، تو یقیناً پھر ایسی صورتحال سامنے آ جاتی ہے جس طریقے سے اس وقت ہمارے جو معاملات تھے یقیناً اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، لیکن تمام ساتھیوں کے بشمول شیرانی صاحب، گل نصیب صاحب اور دیگر جتنے بھی پرانے رفقا ہیں، ان کی خواہش یہ تھی کہ جو بھی ہمارے معاملات ہیں وہ پارٹی کے اندر رہیں، ٹھیک، لیکن یہاں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ اس وقت 18 کے انتخابات کے بعد کی جو صورتحال ہے اس میں کچھ اس طریقے کے سنگین صورتحال سامنے آئی کہ ہم نے ایک اجلاس کیا تھا، اور اس میں واضح طور پر جے یو آئی کا ایک موقف تھا جو آج تک مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر ہمارے قائدین بھی اس بات کو کہتے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 18 کے انتخابات جعلی تھے اور ان میں حلف اٹھانا بھی ہمیں نہیں چاہیے تھا۔ صحیح، اس دوران جمعیت کا ایک اجلاس ہوا اور اس میں ہم نے یہ تجویز دی کہ صدارتی انتخاب بھی ہو رہا ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی نام پیش ہونے کی توقع ہے، تو ہم نے گزارش کی مولانا سے کہ نہ جمعیت علماء اسلام کا کوئی شخص صدارتی الیکشن میں حصہ لے، اور خصوصاً مولانا صاحب تو اس طرف دیکھے بھی نہیں، اور اسی طرح ان کے صاحبزادے جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر اگرچہ وہ منتخب ہو چکے ہیں قومی اسمبلی میں، لیکن ڈپٹی اسپیکر کا کم از کم وہ الیکشن نہ لڑے۔ صحیح، تو یہ فیصلہ پارٹی کی طرف سے ہو گیا، اور اس کے بعد جب اجلاس ختم ہوا تو تھوڑی دیر کے بعد نواز شریف صاحب کا ٹیلی فون آیا اور انہوں نے پیشکش کی اور مولانا کو کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیں، تو جماعت سے کے فیصلوں کے برعکس مولانا صاحب نے جو ہے نا اس ہمارے موقف کو تار تار کرتے ہوئے وہاں کے الیکشن میں حصہ لیا، جس کا میڈیا میں ہم جواب دے دے کر بھی تھک گئے لیکن ہم لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکے۔ صحیح، اس کے بعد آزادی مارچ کے حوالے سے بھی اسی قسم کے معاملات ہوئے، اور ہم نے واضح طور پر بتایا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ساتھ نہیں دے گی، اور وہی بات سامنے آئی ہے۔ صحیح، پھر فیٹ اپ کے حوالے سے اور جناب باجوہ صاحب کے ایکسیشن کے حوالے سے بھی ہمارے خدشات تھے کہ یہ ووٹ اس کے باوجود دے دیں گے حکومت کو، لیکن انہوں نے باجوہ صاحب پہ تمام الزامات لگانے کے باوجود اسی کو ووٹ دیا۔ اور پھر ابھی تازہ جو بھی فیصلہ ہوا ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے، تو آج کا آپ کے فیصلہ سب کے سامنے ہے کہ الیکشن کے سینٹ کے الیکشن میں حصہ بھی لیا جا رہا ہے، اور پھر پیپلز پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کا اجلاس 29 تاریخ کو بلایا گیا ہے، یعنی پی ڈی ایم کے 11 جماعتوں نے بیٹھ کر جو متفقہ طور پر
استعفا دینے اور سینٹ کے الیکشن کو روکنے کے حتمی فیصلہ کیا تھا، اسے بلاول صاحب ایک لڑکا جو ہے وہ ویٹو کر سکتا ہے، اور وہ فیصلہ جب سینٹرل کمیٹی اگر یہ کرتی ہے کہ جناب ہم استعفا نہیں دیں گے تو پھر الیکشن میں حصہ بھی لیا جائے گا، جو آج کی تازہ ترین بریکنگ نیوز یہ ہے۔ تو یہ تمام باتیں ایسی تھی کہ اس کے لیے ہم نے اداروں میں بات کرنے کی کوشش کی، اور جب کوشش کی، اور خصوصاً جناب نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ جی جو انہوں نے اپنی تقریر میں کوئٹہ کے جلسے میں کی تھی کہ جنرل باجوہ اور جناب فیض صاحب جو ISI کے سربراہ ہے ان کے خلاف فوج بغاوت کرے، اس بیانیہ کے بارے میں جب ایک ترجمان کی حیثیت سے میڈیا نے اسی وقت آ کر جلسے کے فوراً بعد مجھ سے پوچھا کہ کیا یہ بیانیہ جو نواز شریف صاحب نے بذریعے وہاں سے جو فون جی کے ذریعے ٹیلیفونک اور ورچوئل جو خطاب کیا ہے، کیا وہ آپ کا بیانیہ ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، یہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ تو مجھ سے کوئی شوکاز نوٹس لیے بغیر، کوئی بات پوچھے بغیر جماعت کے ساتھیوں نے مجھے اس عہدے سے فارغ کر دیا۔ تو اس رد عمل کے حوالے سے بھی شورا میں بہت سے ساتھی اس پہ ہوئے، پھر ایک کمیٹی بھی بنائی گئی، وہ تشریف لائی یہاں پر، اور صحیح۔ انہوں نے بھی میرے موقف کی تائید کی۔ ابھی صاحب اب مولانا شیرانی صاحب نے، گل نصیب صاحب نے آپ سے رابطہ کیا ہے؟ آپ کوئی لائجن ہوئی ہے جو یہ جو JUI کے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلوں کی پاسداری نہیں ہو رہی، اس حوالے سے رد عمل کے طور پہ کوئی گروپ کریٹ ہو رہا ہے، کوئی لوگ ہم خیال لوگ جمع ہو رہے ہیں، اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ دیکھیے، گل نصیب صاحب جو ہے نا وہ کافی عرصے تک خیبر پختونخوا کے صدر رہے، امیر رہے اور سینیٹر بھی رہے ہیں، اور اس کے ساتھ شیرانی صاحب بھی تقریباً بلوچستان میں رہے ہیں۔ شجاع الملک صاحب ہمارے ساتھ پارلیمنٹ کے ممبر بھی تھے، سیکرٹری جنرل تھے، ٹھیک تو ان کی جگہ پر مولانا نے اپنے بھائی کو لے کر آ گئے۔ ان کی سینٹ کی جو نشست تھی اس ٹھیک حوالے سے بھی ان کو چھوڑ کر عطاء الرحمان صاحب کو دیا گیا۔ تو یہ تمام باتیں جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کئی عرصے تک جو چیز پک جاتی ہے تو اس کے بعد یقیناً اس میں بلاسٹ ہو جاتا ہے۔ میں واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ تینوں حضرات سے ہماری بات ہوئی ہے، نہ وہ کوئی گروپ بنانا چاہتے ہیں، نہ جماعت کو توڑنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح PDM اس وقت آج بھی مردان میں وہ جو احتجاج کر رہی ہے کہ فیئر الیکشن ہونے چاہیے، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ JUI کے اندر بھی فیئر الیکشن ہونے چاہیے، پارٹی کے پیپلز پارٹی میں بھی فیئر الیکشن ہونی چاہیے۔ ٹھیک اگر پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ آتے ہیں، یا آصف آ جاتی ہے، اور اس کے بعد بوڑھے اور تمام سینئر لوگ پیچھے رکھ جاتے ہیں، مریم صاحب آ جاتی ہیں، اور یہاں پر مولانا صاحب اور اس کے بھائی اور اس کے بیٹے، تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو اس دستور اور منشور اور جمہوریت کے منافی نظر آتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بجائے یہ کہ پورے ملک میں آپ جمہوریت کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں، کم از کم اپنی پارٹی کے اندر تو اسی انداز میں فیصلہ کیا جائے۔ کل کے اجلاس میں اگر کوئی یہ شو کاز نوٹس جاری ہوتا ہے، کوئی وضاحت مانگی جاتی ہے، تو پھر اس شو کاز کا جواب دیں گے آپ؟ دیکھیں، ہم یہی تو بات ہے کہ شوکاز نوٹس تب جاری ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ نے فیصلے کرنے ہیں، کیونکہ جو وفد یہاں تشریف لائے تھے ہمارے قابل احترام 7 ارکان تھے، میرے گھر پہ تشریف ٹھیک لائے تھے کوئٹہ، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ فیصلہ کر کے شورا نے کیا فیصلہ کیا ہے، تو ان میں سے آدھے نے کہا کہ کوئی فیصلہ نہیں کیا، جبکہ آدھے نے کہا نہیں فیصلہ ہوا ہے، آپ کو معطل کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ شوکاز نوٹس سے پہلے، میرا موقف جاننے سے پہلے، میرے بیان سے پہلے، میری وضاحت سے پہلے اگر آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کس لیے تشریف لائے ہیں؟ ٹھیک انہوں نے کہا آپ ہمیں اختیار دے دیں۔ میں نے کہا اگر آپ کو اختیار ہے تو آپ اس فیصلے کو تبدیل کریں۔ تو وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، تو اس سے پتہ چلا کہ انہوں نے انڈر پریشر ڈالنے کے لیے یہ بات کی تھی۔ ہمارا مت، میں نے کہا کوئی عہدہ رکھنا نہیں ہے، کوئی آجی ابھی کل پرسوں ہمارے چند دوست جو تھے جو اس وقت ہمارے قابل احترام ہے، انہوں نے کہا کہ جناب ان کو سینٹ کا ٹکٹ ہم نہیں دے رہے ہیں، اس لیے وہ جو ہے یہ بات کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ استعفیٰ دے رہے ہیں اور سینٹ کے الیکشن کو خود کہتے ہیں کہ ہم روکنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ الزام لگانے کی کہاں تک تک بنتی ہے؟ حافظ میں صاحب، لیکن سمجھتا ہوں ابھی بھی یہ گنجائش باقی ہے آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اسی پارٹی میں چلنے کی اور کرنے کی، ہے وہ گنجائش ختم ہوتی جا رہی ہے؟ دیکھیے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے پہلے ہم جمعیت میں شامل تھے اور جمعیت علماء اسلام میں رہیں گے۔
ہم نے کوئی فیض شین یا کسی اور گروپ کے حوالے سے بات نہیں کی ہے. ہم نے اپنی بات جو ہے سامنے رکھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر سنجیدہ افراد ہماری بات کو سوچیں گے، غور کریں گے، اس پہ بات کریں گے. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی شوکاز نوٹس دیتے ہیں یا مزید ٹھیک تعدیبی کارروائی کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے کچھ ساتھیوں کو جنہوں نے حق بات کی ہے ان کو جس طرح ٹھیک مجھے نکالا، نصیب صاحب کو یا دیگر لوگوں کو، تو بہرحال وہ تو بات کی بات دیکھی جائے گی. لیکن ہماری حتمی کوشش یہ ہوگی کہ جمعیت علماء اسلام کے اسی دامن میں رہتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ اصلاح احوال کی طرف پارٹی کو لے جایا جا اور اگر سکے. مولانا صاحب نے آپ کو مطمئن کر دیا، تحفظات دور کر دیے، تو پھر انہی کی قیادت میں ساتھ چلیں گے؟ دیکھیں اگر وہ ہوگا پھر اس کے لیے پھر مگر بھی آئے گا. اس لیے اس اگر کا جواب اس مگر کے بعد دیا جائے گا جب ہمارے سامنے کوئی نیا فیصلہ یا کوئی نئی بات آئے گی. تو پہلے اگر جو ہے وہ مولانا صاحب کو کرنی پڑے گی یا آپ کو کرنی پڑے گی؟ دیکھیے جو کچھ ہم کر چکے ہیں اب ہم نے تو کر لیا ہے، اب کل اجلاس ہوگا، وہ اس پہ کیا کرتے ہیں وہ سامنے آ جائے گی. اگر میری اپنی غلطی گزارش، تسلیم کر لیتے ہیں، جس طرح ماضی میں بہت ساری چیزوں کی غلطیاں لوگ تسلیم کر لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کیا؟ دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا پن ہوگا. ہم توقع بھی یہی رکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی دوست احباب ہیں، مولانا فضل الرحمان سمیت، اگر واقعی ہماری بات کو جماعت کے مفاد میں سمجھا جاتا ہے ٹھیک اور کسی اناج یا ضد کے حوالے سے نہیں ہے، تو یقیناً اچھی بات کو سمجھنا چاہیے. ٹھیک اور اگر وہ ہمیں سمجھا سکے، ہمیں کوئی غلطی ہوگی تو ہم بھی سمجھ جائیں گے. لیکن یہ بات سمجھنے اور سمجھانے کی ہے، اور اس بات کو کسی گروپنگ یا دیگر حوالے سے اگر دیکھا جائے گا، اگر ہم بھی دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں وہ غلط ہوگا. اگر ٹھیک مولانا یا ان کے رفقات دیکھیں گے تب بھی پارٹی کے لیے نقصان دہ ہوگا. ٹھیک حافظ حسین احمد صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کا. حافظ حسین احمد صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات محترم جناب رؤوف حسن صاحب. ویلکم بیک ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات محترم جناب رؤوف حسن صاحب. رؤوف صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. یہ فرمائیے گا کہ کوئی مشکل ہو رہی ہے جو اتنی زیادہ الزامات، چیزیں، سیاسی دھواں دھار تقاریر اپوزیشن کی جانب سے ہوتی ہیں، کوئی دباؤ، اعصابی دباؤ، یا نہیں ریلیکس ہیں آپ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے؟ کوئی مجھے تو کوشش کرنے کے باوجود کوئی دباؤ نظر نہیں آتا. نہیں بالکل نہیں ہے. آئی تھنک ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کس لیے دباؤ پہ آئے گی، کس بات کے لیے دباؤ پہ آئے گی، ایشو کیا ہے؟ اگر آپ جتنی بھی اپوزیشن ہے، کمبائنڈ اپوزیشن سو کالڈ، اگر آپ ان کا آبجیکٹیوز کو اگر ایویلویٹ کرنے کی کوشش کریں تو مطلب یہاں یا تو کچھ اصولوں کی بیسس کے اوپر اگر لڑائی وہ کر رہے ہوتے تو اس کے اوپر دباؤ پڑ سکتا تھا. کوئی آبجیکٹیوز ہوتے ان کے ویل سورٹ آف ڈیفائنڈ تو اس کی وجہ سے دباؤ پڑ سکتا تھا. یہاں تو صرف اپنی ذات کو بچانے کا کی موومنٹ ہے. یہ ہر کوئی جو پارٹی اس میں شامل ہے وہ اپنی ذات یا اپنے والد کو یا اپنے آپ کو یا اپنے بیٹوں کو بچانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اور اس قسم کی آوازیں اب آپ نے خود بھی دیکھی ہوں گی کہ کچھ پارٹیوں کے اندر سے بھی آنی شروع ہو گئی ہیں، جس میں مثلا JUIF کے جو مولانا شرانی صاحب ہیں ان کی پریس کانفرنس آپ دیکھ لیجئے. انہوں نے کہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ مولانا فضل الرحمان جھوٹے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اپنی ذات کے لیے PDM کا پلیٹ فارم ہے، اس کو استعمال کر رہے ہیں. سو جو ہمارا جو نیریٹو تھا، جو ہم سمجھتے تھے، سوچتے تھے، وہ اب ان کی اپنی پارٹیز کے اندر سے بھی وہ ہمارا جو بیانیہ ہے اس کی تقلید میں اسٹیٹمنٹس آنی شروع ہو گئی ہیں. تو یہ تو اندر سے وہ برسٹ ہونے والی بات جو ہے وہ اب شروع ہو گئی. سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی جو یہ سیاسی جماعتیں جتنی شامل ہیں ان کے اپنے اندر ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی اور یہ بڑھے گی؟ جی بالکل. دیکھیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم استعفے دے دیں گے. پیپلز پارٹی آپ بھی جانتے ہوں گے، انہوں نے وہ ابھی تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم استعفے دیں گے، اور وہ بڑے کلیئر ہیں جو جہاں تک میری انفارمیشن ہے کہ وہ اپنی گورنمنٹ جو ہے وہ سندھ کی اس کو سیکریفائس نہیں کریں گے. PMLN کے اندر میں ذاتی طور کے اوپر آگاہ ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے ریفیوز کیا ہے کہ جی ہم استعفے نہیں دیں گے. JUI کے اندر سے جو ابھی میں نے آپ سے بات کر دی ہے، باقی کو پارٹی اس میں میٹر ہی نہیں کرتی، اس میں ایک دو سیٹ والی پارٹی ہے. 3 پارٹی نہ حکومت چھوڑے گی اور نہ استعفے دے گی، آپ سمجھتے ہیں؟ جی میری یہ کنوکشن ہے کہ جی وہ نہ حکومت چھوڑے گی اور نہ استعفے دے گی. خود عمران خان صاحب سے آپ چونکہ ملتے بھی رہتے ہیں، کیبنٹ میٹنگز، دوسری چیزیں، ان کو کہیں آپ نے کسی پریشانی کا شکار دیکھا ہو، کسی دباؤ کا؟ کیونکہ بہرحال ایک
ماس موومنٹ ہے، جلسے ہو رہے ہیں، لانگ مارچ کی باتیں ہو رہی ہیں، استعفوں کی بات ہو رہی ہے، تو ان کا ریئیکشن کیا ہے؟ وہ پبلک اسٹانس تو لیتے ہیں کہ جی دے دیں استعفے، کوئی مسئلہ نہیں. جی بالکل وہی ان کا ہے سٹانس. ان کے کہنے اور کرنے میں کوئی تضاد نہیں ہوتا. جو وہ کہتے ہیں وہی انہوں نے کرنا ہے. آج تو استعفے دے دیں کل منظور ہو جائیں گے، بلکہ اسی وقت منظور ہو جائیں گے. جو رولز ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا. جب یہ استعفے جائیں گے سب سے پہلے تو اسپیکرز کے پاس پہنچیں گے. جب اسپیکرز کے پاس پہنچیں گے تو انہوں نے اس چیز کو ایویلویٹ کرنا ہے کہ یہ لوگوں نے اپنی مرضی سے دیے ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. اس میں آدھا دن لگے، ایک دن لگے، 2 دن لگے، 3 دن لگے، آئی کانٹ سے کہ اسپیکرز کتنا ٹائم لیتے ہیں. اس کے بعد جب یہ اس کی کنفرمیشن ہو جائے گی کہ ہاں جنہوں نے استعفے دیے ہیں اپنی مرضی سے دیے ہیں، تو وہ استعفے منظور ہو جائیں گے، بائی الیکشنز اناؤنس ہو جائیں گے. 400 سے زائد نشستیں اگر ہوتی ہیں جو مور دین 50% یا اراؤنڈ 50% ہیں، تو اتنے بڑے پیمانے پہ انتخابات ممکن ہیں؟ اپوزیشن کہتی ہے ممکن نہیں ہے، اور ہم کو چوڑیاں پہن کے گھروں میں تو نہیں بیٹھیں گے. دیکھیے ایک تو میں بالکل کنونسڈ ہوں کہ 400 استعفے جو ان کے سارے لوگ استعفے نہیں دیں گے. اگر یہ یہاں تک پہنچتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جی استعفوں کا ان کا جو منترا ہے وہ بسٹ ہو جائے گا، وہاں اپنے منطقی انجام تک پہنچنے سے پہلے بسٹ ہو جائے گا. اگر ہو بھی جاتے ہیں ہائپوتھیٹیکلی، اگر ہم اس چیز کا سوچے کہ آئیں گے، تو مطلب اگر آدھے لوگ بھی استعفے دے دیں تو وہ میں کہوں گا کہ بہت بڑی سکسیس ہے ان کی. اور اتنے استعفوں سے ڈیل کرنا کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. کیوں بائی الیکشن کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیوں الیکشن کمیشن نہیں کرا سکتی؟ اگر جب الیکشنز کرواتے ہیں تو اس سے ڈبل 3 گنا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے 1/3 اگر استعفے آ جائیں گے تو وہاں بائی الیکشن کروانے میں کیا چیز مانے ہوگی. خان صاحب نے ابھی ایک گزشتہ دنوں ایک انٹرویو دیا تھا، اس میں کہا جی اپوزیشن چاہتی ہے کہ فوج جو ہے وہ ان کی حکومت کے خلاف کچھ کرے، گرا دے، کچھ بھی، تو رفت پیدا کرنی چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کے درمیان. دیکھیے مریم نواز کی بھی یہ سٹیٹمنٹ ہے، اور بلاول زرداری بھی یہی کہہ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سٹنگ حکومت سے بات چیت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی، اگر سٹنگ حکومت سے بات چیت نہیں کرنی، اور انہوں نے بارہا یہ کہا ہے کہ حکومت، مریم نواز نے تو کھلے لفظوں میں کہا ہے کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری ہے، وہ اس حکومت کو ہٹائے اور ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کریں گے. تو یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لازمی بات ہے کہ اگر اچھا دوسری بات یہ کہ یہ کہنا ان کا جو ہے وہ ان کے جو کہہ رہے ہیں کہ جس کے لیے وہ یہ ساری انہوں نے یہ موومنٹ لانچ کی ہے کہ سویلین سپریمیسی کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ووٹ کی عزت کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر وہ یہاں ملٹری کو کہیں گے جی کہ آپ ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ حکومت کو ریموو کریں اور ہم آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے، جو کہ ایک اوپن سیکرٹ ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے ہی آبجیکٹیوز جو ہیں ان کے ساتھ سچے نہیں ہیں، وہ ان کو ہی وائلیٹ کر رہے ہیں. اگر ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، ان کے ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ الیکشنز ٹھیک نہیں ہوئے، ہم اس کو نہیں مانتے، لیکن کیا آپ نے ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ حکومت کو فوج کی انٹرونشن سے نکالنا ہے اور پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہے کہ آگے ملک کو کیسے لے کے چلنا ہے؟ یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ یہ کہاں کی ووٹ کی عزت ہے؟ اپوزیشن چاہتی ہے کہ اس حکومت کو فوج نکالے. جی انہوں نے کہا ہے، مریم نواز نے کہا ہے، بلاول صاحب نے بھی، جب وہ یہ کہتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اگر عمران خان صاحب سے نہیں بات کرنی، اس حکومت سے نہیں بات کرنی، تو آپ کس کے ساتھ بات کریں گے؟ تو یا وہ چپ رہتے ہیں، یا مریم نواز جیسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو آرمی ہے، جو ملٹری ہے، وہ اس کو ریموو کرے، ہم ان کے ساتھ بات کریں گے، جو ریموو کرے گا اس کے ساتھ بات کریں گے. یہ تو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں جو پبلش ہو چکی ہوئی ہیں. سینٹ الیکشن کے اب جو کہ بالکل سر پہ آ گیا، اس وقت پہ آ کے یہ امینڈمنٹ کی بات کرنا، اوپن بیلٹ، شو آف ہینڈ، یہ تو بڑا ٹائم تھا. 2018 سے آپ کی حکومت آئی، پتہ تھا 2021 میں الیکشن ہونا ہے. اس موقع کے اوپر یہ بات 1 ماہ پہلے الیکٹورل ریفارمز لانے کی کوشش حکومت پچھلے 2-2.5 سال سے کر رہی ہے. پرابلم یہ رہا ہے کہ جب بھی ان کے ساتھ بات چیت کا آغاز کرنے کی کوشش کی گئی ہے، انہوں نے NRO کی بات کی ہے. لیٹسٹ اس کی اگزامپل جو ہے FATF ہے. یہ دیکھیے میں لے کے آیا ہوں، یہ وہ ریٹن پروف ہے جو ان کا. یہ دیکھیے 38 امینڈمنٹس تھی، جس میں سے 34 امینڈمنٹس ہیں. یہ میں نے انڈر لائن کیے ہوئے، سارے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں، آپ ان کو خود پڑھ لیجیے. وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے کیسز کو افیکٹ کرتے تھے اور ان کی جانیں جو ہیں وہ ان کیسز سے بچاتے تھے. تو ان کے ساتھ بات چیت ہو ہی نہیں سکتی. بات چیت ابھی بھی پرائم منسٹر صاحب نے بارہا کہا ہے کہ جی آئیے، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، ہم پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، کسی اور فورم کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں آتے. بار بار وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے اس حکومت سے بات نہیں کرنی، ہم نے عمران خان سے بات نہیں کرنی. کس سے بات کرنی ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جی فوج سے بات کرنی ہے. جہاں تک رہا الیکٹورل ریفارمز کا، بالکل تمام پولیٹیکل پارٹیز نے وقتاً فوقتاً اس بات کا اظہار کیا ہے کہ سینٹ میں الیکشن بکتے ہیں. یہ
کوئی ٹھکی چھپی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر ہماری حکومت اس کو ریمیڈی کرنے کی کوشش کر رہی ہے تھرو این اوپن بیلٹ, اٹس ناٹ تھرو شو آف ہینڈس, اٹ از تھرو این اوپن بیلٹ, تو اس میں یہی پارٹیز اس چیز کا ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے بھی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اگر تیار نہیں ہے تو کیا یہ ان کے اپنے سٹینڈ میں تضاد نہیں ظاہر کرتا؟ نمبر ایک. نمبر دو بات جو اسی کی بات آپ کر رہے ہیں کہ جو اوپن بیلٹ ہے, جی. دوسری بات ہے کہ جی آگے لے جانا چاہتے ہیں, پہلے الیکشن ہولڈ کرنا چاہتے ہیں. ہر حکومت ٹیکٹکس جو ہے, اسٹریٹجی جو ہے, وہ بنانے میں کانسٹیٹیوشنل اس کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ اسٹریٹجی بنا سکتی ہے. اگر کانسٹیٹیوشن میں ایک پروویژن ہے کہ 30 ڈیز پہلے الیکشن سینٹ کے کروائے جا سکتے ہیں, وہ کرواتے ہیں یا نہیں وہ اور بات ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن نے کروانا ہے وہ, تو وہ حکومت کو حق حاصل ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو اپروچ کرے اور ریکویسٹ کرے جی کہ آپ یہ الیکشن پہلے کروا دیجئے. وہ مانے یا نہ مانے یہ ان کا پریروگیٹو ہے, حکومت ان کو فورس نہیں کر سکتی, لیکن یہ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے یہ دونوں چیزیں. اگر اپوزیشن نہیں مانے گی, حکومت کو اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ اس کے اپنے ایم پی اے, جس طرح پی ٹی آئی کے 20 ایم پی ایز نے پچھلی مرتبہ کے پی کے میں ووٹ نہیں دیا تھا, ووٹ فروخت کر دیا تھا, خطرہ ہے کہ اس بار بھی ایسا ہی ہوگا؟ دیکھیے لاسٹ ٹائم جب یہ ہوا تھا تو پاکستان کی پولیٹیکل تاریخ میں, ڈیموکریٹک تاریخ میں وہ واحد پارٹی ہے پی ٹی آئی جس نے اپنے سٹنگ ایم پی ایز کو خارج کر دیا. ٹھیک ہے. سو میں وہی کہتا ہوں نا کہ ہم ایک باصول پارٹی ہیں, ایک باصول حکومت ہے. نمبر ایک, ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے کہ ہمارے کوئی ممبرز آف پارلیمنٹ جو ہیں وہ ہمیں ڈیزرٹ کریں گے. کیوں ڈیزرٹ کریں گے؟ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, نمبر ایک. نمبر دو بات, وہ ٹوٹلی ایک کمیٹڈ لوگ ہیں جو اس وقت حکومت میں مختلف پہلے بھی تو کمیٹڈ تھے, جو آئے تھے وہ آپ ہی لوگ. اگر خدا نخواستہ کو کرے گا تو ہم یہی تو کہتے ہیں کہ جی جتنا یہ اپوزیشن کو ڈیمیج کرے گا اتنا ہی ہمیں بھی ڈیمیج کر سکتا ہے, سب کو. ہم اپنی پارٹی کے لیے کوئی دوسرا رول تو نہیں ہوگا نا, وہ سب کو اپلائی کرے گا. ہمارے اگر ایم پی ایس جاتے ہیں ہائپوتھیٹیکلی, وہ بھی نکال دیے جائیں گے, یہ تو نکالیں گے بھی نہیں. انہوں نے آج تک کبھی ایک ایم پی اے کو نہیں نکالا, ایک ایم این اے کو نہیں نکالا. یہ وہی پی ٹی آئی وہی واحد جماعت ہے جس نے کہ اصولوں کی سرپرستی کی اور ان کو امپلیمنٹ کیا. پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر سینٹ انتخابات میں سیکرٹ بیلٹ پہ ہی ووٹنگ ہوتی ہے اور پی ٹی آئی کا کوئی رکن اسمبلی پارٹی پالیسی سے ہٹ کے ووٹ دیتا ہے تو اس کی پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں ہوگی. عمران خان صاحب اسٹیبلش کر چکے ہیں اس حقیقت کو, جو جس کا ذکر آپ نے کیا. جب ہوا تھا 20 کے 20 لوگوں کو انہوں نے پارٹی سے نکال دیا. لیکن اس امکان کو اب رد تو نہیں کیا جا سکتا کہ اس عمل کے بعد یہ سٹاپ ہو گیا ہے تو پھر دوبارہ ہو سکتا ہے کسی. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ سٹاپ ہو گیا. اگر بہت بڑا اگر کوئی ایسا آتا ہے تو اس کے ساتھ جس طریقے سے پہلے ڈیل کیا گیا ویسے ہی ڈیل کرے گی پارٹی. اس الیکشن کے بعد یہ امید ہے کہ اب چیئرمین سینٹ پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا؟ میں اس وقت اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی, کوئی نہیں ہے. ابھی تو پہلے الیکشنز ہوں گے, اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا ہے فیوچر میں. اگر سنجرانی صاحب ٹھیک کام کر رہے ہیں تو ان کو جاری رہنے دیا جائے گا. میرا خیال ہے کہ بالکل ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں وہ. ہم جمہوریت میں میں فیل کرتا ہوں کہ چھوٹے پروونس کا حق ہوتا ہے, اور وہ چھوٹے پروونس سے بلوچستان سے ہیں جن میں ایک ان کو اس پروونس میں ایک فیلنگ رہی ہے, ڈیپریویشن کی فیلنگ رہی ہے. تو کسی بغیر وجہ کے بغیر میرا نہیں خیال کہ ان کو ہٹایا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بات کے امکانات زیادہ ہیں کہ صادق سنجرانی صاحب ہی کنٹینیو کریں نیکسٹ چیئرمین سینٹ کے طور پہ. جی میرا خیال ہے کہ یہی. ہاں اگر کوئی اور اسٹریٹجی اگر بعد میں آتی ہے جو کہ اس وقت جس کا کوئی ذکر نہیں ہے, ہم کوئی یہ ہمارے ٹیبل کے اوپر جو ہمارے پوائنٹس ٹو ڈسکس ہوتا ہے اس میں یہ پوائنٹ نہیں ہے, اس وقت تک نہیں ہے. کابینہ کے اب اجلاس میں بیٹھتے ہیں اور لیفٹ رائٹ ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو کبھی پی ٹی آئی میں شامل نہیں رہے, اچانک سے آ گئے ہیں, تو کیا کوئی اندر سے نظریاتی کارکن جاگتا ہے؟ اچھے لوگ ہیں, کام کر رہے ہیں. دیکھیے جو پرفیکشن ہوتی ہے نا, پرفیکشن, اگر آپ پرفیکشن کو سیکھ تو کرنا چاہیے. میرے جیسا بندہ کبھی پرفیکشن کو سیکھ کرنا چھوڑ نہیں سکتا. یہ میری ایک, اس کو کہیں کہ میں فیل کرتا ہوں میری اسٹرینتھ بھی اور میری کمزوری بھی ہے. لیکن بڑے اچھے لوگ ہیں, کم از کم جو میرا ان کے ساتھ کام کرنے کا جو تجربہ ہے وہ بہت اچھے لوگ ہیں. اور وہ انہوں نے اسپاؤس کیا ہے پی ٹی آئی کے کلچر کو, اور پی ٹی آئی کے کلچر کو اسپاؤس کرنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے, کیونکہ ٹریڈیشن جو رہی ہے اس ملک میں وہ پی ٹی آئی کی سیاست کی نہیں رہی ہے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرح کی سیاست جو ہے نا وہ آپ سامنے آئی ہے. کلچر کی جو اگر بات ہے تو پی ٹی آئی کے جو بہت سارے ترجمان پنجاب سے لے کے اور یہاں تک اور مختلف, اور اس میں کئی دفعہ ایسی زبان استعمال ہوتی ہے جو کہ آپ جیسے آدمی سے توقع نہیں کر سکتے کہ کوئی, اسی وجہ سے آپ بہت چیزوں پہ ہمیں نظر بھی نہیں آتے ہیں. تو وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کلچر کو بھی چینج ہونا چاہیے. خود یہ جو لوگ ہیں, ہو جائے گا چینج.
پولیٹیکل کلچر سارا چینج ہوگا. پولیٹیکل کلچر کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, جو ایک سچویشن ہوتی ہے نا اس کے تقاضے ہوتے ہیں. اب انفارچونیٹلی صرف ہمارے لوگ اس قسم کی بات نہیں کرتے ہیں. آپ دیکھیں آل اکراس دا بورڈ, یہ آرگومنٹ تو روسب کہ اگر گالی بک رہا ہے تو ہم بھی گالی بکیں گے تو ویلڈ. گالی تو نہیں بکتے, میرا نہیں خیال کہ گالی بکتے ہیں, لیکن ہاں ایک طرز سیاست بن چکا ہوا ہے نا. ایک بات 72 سال سے ایک جتنا اس وقت زہر جو ہے اس وقت گھلا ہوا ہے جو نظر آتا ہے. حکومتی ترجمانوں کو طرز تکلم تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. آئیڈیلی اسپیکنگ یس میں کہہ دیتا ہوں آپ کو, لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے اس وقت جو انوائرمنٹ ہے جس میں اتنا زہر جیسا کہ میں نے کہا کہ گھلا ہوا ہے اس وقت, شاید اس کی پاسبلٹی نہ ہو آئی تھنک. لیکن یہ اگر آپ بات کرتے ہیں آئیڈیلی اسپیکنگ میں کہوں گا کہ ہاں بالکل بدلنا چاہیے, اور نہ صرف پی ٹی آئی کا بلکہ سب لوگوں کا طرز تکلم جو ہے وہ بدلنا چاہیے. اس خراب طرز تکلم کو انکریج کرتے ہیں عمران خان صاحب, جو الزام لگتا ہے کہ جی عمران خان صاحب خود کہتے ہیں شاباش بڑا صحیح کیا تم نے. بالکل نہیں, یہ بالکل غلط بات ہے کہ وہ یہ اس بات کا کریں کہ جی آپ غلط زبان استعمال کریں یا یہ کریں. دیکھیے ہر شخص کی اپنی ایک حیت ہوتی ہے, ایک اپنا طرز ہوتا ہے, ایک اپنا انداز ہوتا ہے سوچنے کا. آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم 70 چیزوں کے اوپر ایگری نہیں کریں گے, 20 چیزوں پہ ایگری کریں گے, ڈز ناٹ مین کہ میں آپ کو گالی دینا شروع کر دوں یا آپ مجھے دے دیں. تو ہم ایسے لوگ ہیں, لیکن سیاست کے تقاضے جو ہیں, سیاست کے تقاضے, اور پھر وہ میسیجنگ جو ہوتی ہے جو نیچے جاتی ہے گراس روٹس لیول تک, تو وہاں اگر آپ جا کے دیکھیں نا جو ہمارے ہوتے رہتے ہیں, اسٹڈیز آتی ہیں ہمارے پاس, تو اس میں یہ ہے کہ جی اگر آپ اس کو جواب نہ دیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ان کے پاس جواب نہیں ہے. اس طرز سے جواب نہ دیں یہ ایڈمیشن ہے چیزوں کا, ایلیگیشن کا ایڈمیشن ہے اگر آپ جواب نہیں دیتے. بالکل وہ آپ کے تو سب لاسٹ سینٹینس سر یہ کہ اپوزیشن کے لیے پیغام آپ کا. آئیے ٹیبل پہ بیٹھیے, تمام مسائل جو ہیں ان کو ڈسکس کیجئے, اور ہم سب اس وقت پولیٹیکل پارٹیز, اور یہ بہت زبردست یہ بات جو آپ نے کی ہے سر, یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت. دیکھیے اس وقت پاکستان ایک انڈکلیئرڈ وار کا سامنا کر رہا ہے, انڈکلیئرڈ وار کا, ٹھیک ہے, اور اس وقت سب سے بڑا جو ضرورت ہے اس ملک کو وہ اس چیز کی ہے کہ یہاں یونٹی اور ہوموجینٹی ہو. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے اپنے مسائل لے کے ٹیبل کے اوپر آئیں. پلیٹ فارم پارلیمنٹ کا موجود ہے, کوئی بھی اور پلیٹ فارم جو ہے وہ موجود ہے. خان صاحب بار بار کہہ چکے ہوئے ہیں کہ آئیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, اور حکومت کو اگر ایک قدم آگے جا کے انیشیٹو لینا پڑے تو میں چاہوں گا کہ لے, تاکہ تمام لوگ اپنے تقاضے, یہ چیزیں جو ہے نا یہ سڑکوں کے اوپر نہیں سیٹل ہوتی, یہ مہذب معاشروں میں یہ چیزیں کراس دی ٹیبل بیٹھ کے. رؤوف صاحب بہت شکریہ. رؤوف حسن صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. دنیا میں یہ جو کرونا کی نئی وبا, برطانیہ میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, پاکستان میں کیا حالات ہیں, اور کیا کرونا اپنی شکل بدل کر کسی نئی خطرناک شکل کی صورت اختیار کر رہا ہے, ویکسین کی کیا صورتحال ہے, تمام باتوں کا جواب لیں گے ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب سے. ویلکم بیک ناظرین. کرونا کی صورتحال پاکستان میں اور عالمی سطح پر, میرے ساتھ موجود ہیں پرائم منسٹر ٹاسک فورس کمیٹی کے چیئرمین محترم جناب ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پہلے تو یہ ایک برطانیہ کا جو ایک معاملہ ہے یہ کیا ہے, ہمارے ناظرین کو سمجھائیے گا کہ لوگ بڑے خوف میں ہیں. ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہے کہ کوئی نئی قسم آ گئی ہے کرونا کی, ابھی تو پچھلی ویکسین نے اپنا کام نہیں شروع کیا, یہ کیا معاملہ ہے؟ جی شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ اسی سال ستمبر میں برطانیہ میں ایک نیا ویریئنٹ کا ڈسکور ہوا اس وائرس کا, اور وہ پھر پچھلے 3 مہینے میں بہت تیزی سے پھیلا, یہاں تک کہ باقی جو ورائٹیز تھیں ان کے اوپر چھا گیا. اور اب جو لندن اور ساؤتھ آف انگلینڈ میں جو سب سے پریویلنٹ, سب سے زیادہ جو وائرس کی ورائٹی پائی جا رہی ہے وہ یہ والا وائرس کی ورائٹی ہے, جو جس میں 17 جگہ پہ میوٹیشنز آ چکی ہیں, اور یہ 70 گنا زیادہ, 70% زیادہ تیزی سے یہ پھیل رہا ہے. اور خطرناک بھی ہے وجہ سے جی یہ بہت خطرناک ہے, کیونکہ اس سے کیونکہ پھیل زیادہ رہا ہے تو اس وجہ سے اموات زیادہ ہو رہی ہیں, اور تو اس وجہ سے اموات زیادہ ہو رہی ہیں کیونکہ پھیل زیادہ تیزی سے رہا ہے. اس کے جو اور یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے پورے یورپ میں اور دنیا کے دوسرے ممالک میں, جس کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے ایئرپورٹس وغیرہ کو, تاکہ برطانیہ سے لوگ آ نہ سکیں. اور یہ جو ہے میوٹیشن جو وائرس, میں تو 5-6 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ برابر اپنی شکل تبدیل کر رہا ہے, اور ہر مہینے 1 یا 2 بار یہ اپنی شکل تبدیل کر لیتا ہے, جس کی وجہ سے بہت سے نئے چیلنجز پیدا ہو رہے ہیں. کراچی میں بھی ہم نے
اس چیز سے ملتا جلتا وائرس جو کہ برطانیہ میں دیکھا ہے، اس چیز سے ملتا جلتا وائرس یہاں بھی ڈسکور ہوا ہے، جس میں اس جگہ پہ ان جینز کے اندر تبدیلی ہو گئی ہے جو اسپائک پروٹین بناتی ہیں اور جس کے ذریعے یہ خلیے میں داخل ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا یہ ایک مولیکولر فٹ بال کی طرح ہوتا ہے اور اس فٹ بال پہ چھوٹے چھوٹے نقطے لگے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یعنی جو برطانیہ میں جس طرح کا وائرس کے ساتھ جڑ کر اور پھر داخل ہوتی ہیں، جس طرح کا وائرس برطانیہ میں پھیل رہا ہے اسی طرح کا وائرس کراچی کے اندر بھی اس کی موجودگی پائی گئی ہے. اس سے ملتا جلتا، اس سے ایگزیکٹلی وہ نہیں ہے لیکن اس سے ملتا جلتا ہے اور وہیں پر ویریشن دیکھی ہے ہم نے جہاں پہ برطانیہ میں دیکھی گئی. یہ کراچی یونیورسٹی میں انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز ہے، وہاں پہ یہ دیکھا گیا ہے اور اس کا ہم نے پچھلے ہفتے میں نے ذکر بھی کیا تھا ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر. تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ اگر یہ تیزی سے یہاں آ کے اور پھیلنے لگتا ہے تو پاکستان کے لیے بھی دشواریاں پیدا ہو سکتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ جو ویکسین ہے جو کرونا کے لیے بنی ہے مختلف ممالک کے اندر، یہ جو نئی قسم ہے کرونا وائرس کی، اس کے اوپر بھی افیکٹو ہے یا نہیں ہے؟ اس حوالے سے کوئی فائنڈنگ آئی ہے؟ زیادہ تر چانس ہے کہ اس پر افیکٹو ہوگی لیکن ابھی تک ثابت نہیں ہوا کیونکہ یہ ابھی نئی فائنڈنگ ہے اور اس کا کلیئر آنسر جو ہے وہ جو کمپنیاں ہیں ان کے پاس نہیں ہے. جو یہ فائزر اور ماڈرنا کے جو سائنٹسٹ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ پروبیبلی یہ اس کو کور کرے گی اس نئے وائرس کے میوٹیشنز کو، کیونکہ یہ صرف اس جگہ پہ ویکسین جو ہے وہ پورے اسٹرکچر کے بنیاد کے مختلف ہوتا ہے وائرس کے اسٹرکچر، اس کو ریکگنائز کرنے کے لیے وہ ایک براڈ اسپیکٹرم ویکسین ہوتی ہے تو پروبیبلی اس کو کور کرے گی لیکن 100% سرٹنٹی سے اس بات کو نہیں کہا جا سکتا. تو ڈاکٹر صاحب اب جو 2021 میں پریڈکشنز کیا ہے؟ اب یہ ویکسین کے آنے کے بعد اس کا جو پھیلاؤ ہے کرونا کا وہ کم ہوگا، پیشنٹس ڈیتھ جو ہیں وہ کم ہوں گی، یا اس 2021 میں بھی خطرہ موجود ہے؟ ابھی تو یہ پھیلتا جائے گا، ابھی کنٹرول نہیں ہو رہا کیونکہ ویکسین کی لارج اسکیل اویلیبلٹی دنیا کے اندر سن 2021 کے آخر تک میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ویکسینز کی اویلیبلٹی ہو جائے گی کہ زیادہ تر پاپولیشن کور ہو جائے. ابھی اگلے 1 مہینہ 2 مہینے پاکستان میں آنا شروع ہوگی. اگر ہم 15-20 کروڑ لوگوں کو اگر ہمیں ویکسین دینی ہے تو وہ جو ہے وہ سال کا بیشتر حصہ جو ہے وہ ویکسین کی اویلیبلٹی مہیا کرنا اور پھر ویکسینیشن دینا تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے. دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی یہی مسئلہ ہے اور پھر یہ بھی سوال ہے کہ کون سی ویکسین کامیاب ہوتی ہے کون سی نہیں ہوتی. کوئی 200 کمپنیاں ویکسین بنا رہی ہیں اور کس حد تک پروٹیکٹ کرتی ہیں آپ کو؟ 4 مہینے کے لیے پروٹیکٹ کرتی ہیں یا 18 مہینے کے لیے پروٹیکٹ کرتی ہیں؟ دوبارہ ویکسینیشن کی کب ضرورت ہوگی؟ اس کا بھی جواب نہیں ہے ہمارے پاس. تو کئی ابھی تک سوالات ایسے ہیں جن کا جواب نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب پاکستان میں جو اب کرونا کی جو صورتحال ہے وہ اگلے مہینے 2 مہینے میں وہ کتنی خطرناک نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کیونکہ ڈیتھ ایوریج کچھ 100 کے قریب ڈیتھ ہیں، 80 84 90 100 مطلب اس طرح کی فگرز ہیں. جی بالکل اس طرح کے فگر ہیں اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم احتیاط کس حد تک کرتے ہیں. اگر جلد سے جلوس کرتے رہتے ہیں تو پھر تو یہ بالکل بے قابو ہو کے پھیل سکتا ہے. تو میرے خیال سے تو حکومت کو سختی سے انفورس کرنی چاہیے کہ میں تو کہتا ہوں کہ دفعہ 144 لگا دینی چاہیے پورے ملک میں تاکہ ایک خاص نمبر سے لوگ جمع نہ ہو سکیں. ہوائی جہازوں کے اندر ریسٹرکشن کر دینی چاہیے کہ جیسے کہ جون میں تھی کہ ایک سیٹ خالی رہے گی اور ایک لوگ بیٹھیں گے تاکہ ایک ڈسٹنس رہے. اسی طرح بسز میں اور دوسری جگہوں پر اس طرح کی پابندیاں کرنی پڑیں گی کیونکہ ایک دفعہ بے قابو ہو جاتا ہے جیسے ہندوستان میں ہو گیا ہے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. ابھی بھی الحمدللہ بہت اچھی پالیسیز رہی ہیں حکومت کی اور یہ قدرے کنٹرول کے اندر ہے لیکن اس کو مینٹین کرنا ہوگا. اور تعلیمی ادارے بھی آپ کو لگتا ہے کہ جو 10 جنوری کی ڈیڈ لائن ہے اس کو بڑھانی پڑے گی، وہ آگے لے جانا پڑے گا؟ مجھے یہی لگتا ہے کہ مشکل ہے کہ آپ 10 جنوری کو کھول دیں تعلیمی ادارے اس صورتحال میں جو اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے کیونکہ ابھی تک یہ اگر نیچے آ جاتا ہے کرو جو ہے ابھی آپ کا 80 اور 100 کے درمیان روزانہ اموات ہو رہی ہیں اور 2500 اور 3000 کے درمیان نئے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. تو جب تک یہ نیچے نہیں آتا جب تک آپ کو کھولنا جو ہے تعلیمی اداروں کو مشکل لگتا ہے. مجھے ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کرونا کی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.